بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم حصہ غزل میں سے مومن خان مومن کی غزل نمبر 2 پڑھیں گے۔ مومن خان مومن اردو ادب میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں اور مرزا غالب کے ہم پلہ شاعر ہیں، اور ان کی شاعرانہ خصوصیات میں مرزا غالب کے ہم پلہ شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ مومن خان مومن جو ہیں ان کا دلی سے تعلق تھا، تو دلی کے دربار میں بھی آنا جانا تھا، لیکن مومن خان مومن درباری شاعر نہیں تھے۔ ان کی شاعرانہ خصوصیات میں رنگین مزاجی، معاملہ بندی، محبوب سے حسن و عشق کے معاملات شامل ہیں، نازک خیالی شامل ہے۔ یہ غزل مومن خان مومن نے ایک خاص پس منظر میں لکھی ہے۔ غزل کے 2 پس منظر ہوتے ہیں، عمومی پس منظر اور خصوصی پس منظر۔ عمومی پس منظر وہی روایتی کلاسیکی پس منظر ہے جس میں محبوب کی بے رخی، بے اعتنائی، یہ تمام چیزیں شامل ہیں، جبکہ خصوصی پس منظر یہ ہے کہ مومن خان مومن کے ایک دوست فضل الحق خیر آبادی جو آرزو تخلص کرتے تھے، مومن کے ساتھ شطرنج کھیل رہے تھے۔ مومن خان مومن شاہ اسماعیل شہید کے مقلد تھے، ان کے مرید تھے۔ فضل الحق خیر آبادی نے مومن خان مومن کے مرشد سے کچھ سوال کیا جس پر وہ موقع پر جواب نہ دے سکے، اور انہوں نے کچھ وقت مانگا، تو فضل الحق خیر آبادی نے کہا کہ بس دے لیا آپ کے استاد نے جواب، جس پہ مومن خان مومن کو بہت برا محسوس ہوا اور انہوں نے شطرنج کا بساط الٹ دی اور اس غزل کا مقطع فی البدیہہ پڑھا اور وہاں سے چل دیے۔ بعد میں ان کے دوستوں نے یہ صلح کرا دی، تب مومن خان مومن نے یہ غزل لکھی۔ اب ہمیں تشریح کرتے ہوئے اس غزل کے دونوں پہلوؤں کو دیکھنا پڑے گا۔ مومن خان مومن اردو ادب کے اگر کہا جائے کہ نہایت جامع زیب شاعر ہیں، مومن خان مومن جو ہیں کہ انہیں مال و دولت، معاشی پریشانی نہیں تھی۔ تو آئیے غزل کو دیکھتے ہیں۔ پہلا شعر ہے کہ ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، پر کیا کریں کہ ہو گئے ناچار چیزیں ہم۔ کہ شاعر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں یہ پختہ ارادہ کیا تھا کہ اب میں نے اپنے دوست یا محبوب سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ یاد رکھیے کہ ہم غزل کے دونوں پس منظر ساتھ رکھ رہے ہیں، عمومی پس منظر جس میں محبوب کی بے اعتنائی ہے، اور خصوصی پس منظر ان کے دوست کے حوالے سے جو لکھا گیا۔ تو مومن کہتے ہیں کہ میں نے دل میں پختہ ارادہ کیا تھا کہ اب اپنے دوست یا محبوب سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، ناچار، بے بس، مجبور، کہ میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا اور میں نے اس سے رابطہ بحال کر لیا۔ کیونکہ جب دل میں سچے جذبات پیدا ہو جائیں تو وقتی ناراضی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جس طرح حسرت موہانی نے کہا تھا کہ ہوتی نہیں دعا قبول ترک عشق کی، جی چاہتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہاں۔ تو کچھ یہی معاملہ شاعر کے ساتھ پیش آیا۔ دوسرا شعر ہے ہنستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم، منہ دیکھ دیکھ روتے ہیں کس بے کسی سے ہم۔ یاد رکھیے کہ آنکھوں میں آنسو آ جانا، رو پڑنا انسان کی بے بسی کی ایک انتہا ہے۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ جب میں لوگوں کو ان کے دوست محبوب سے ہنستا مسکراتا بات کرتا دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی بے بسی پہ رونا آتا ہے۔ ایک چیز، ایک پہلو اس میں یاد رکھیں کہ شاعر کا کسی بھی شخص سے کوئی حسد، رقابت کا عنصر نہیں ہے، اسے صرف اپنی ذات کی بے بسی پہ رونا آتا ہے
کہ ایک چھوٹی سی بات پر اس کا محبوب یا اس کا دوست اس سے جدا ہو گیا اور اس نے اس کی کوئی بات نہ سنی جو اس کی بے بسی ہی ہے. تو اسی وجہ سے شاعر کہہ رہا ہے کہ میں جو ہوں مجھے اس پہ رونا آتا ہے اپنی بے بسی پہ، لیکن میں نہ تو اپنے محبوب کو یا دوست کو وضاحت دے سکتا ہوں، نہ ہی میں میرے بس میں صلح کرنا یا اس کو منانا ہے. عزیز طلبہ، یاد رکھیے کہ ہم غزل کا عمومی پس منظر محبوب کے حوالے سے اور خصوصی پس منظر شاعر کے حوالے سے لے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ہم سے نہ بولو تم، اسے کیا کہتے ہیں بھلا، انصاف کیجئے پوچھتے ہیں آپ ہی سے ہم. عزیز طلبہ، یہ لہجہ اس میں بہت اہمیت رکھتا ہے اس شعر میں کہ ہم سے نہ بولو تم. اس کے دو مطلب ہیں کہ تم ہم سے بات نہ کرو یا میں تمہاری بات سننا یا تم سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا. تو شاعر اپنے دوست یا محبوب سے مخاطب ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی میں نے اپنی بات کی وضاحت دینی چاہی تم نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہم سے نہ بولو تم، کہ مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسے کیا کہتے ہیں بھلا، کہ یہ گفتگو کا کون سا انداز ہے کہ کسی کو ایک دم سے کہہ دینا کہ مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انصاف کیجئے پوچھتے ہیں آپ ہی سے ہم، کہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ ذرا انصاف کرتے ہوئے بتائیں کہ کسی سے مخاطب ہونے کا یہ کون سا طریقہ ہے کہ اگر غیروں سے اس رویے کی شکایت کی تو یہ رویہ، یہ بات آپ کے مزاج پہ گراں گزرے گی. تو آپ خود بتائیں کہ ایسا لہجہ اختیار کرنا کیا یہ مناسب ہے؟ جس کے حوالہ جات میں غالب کا یہ شعر آ سکتا ہے کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. اگلا شعر ہے، بیزار جان سے جو نہ ہوتے تو مانگتے، شاہد شکایتوں پہ تیری مدعی سے ہم. جان سے بیزار ہونا، اپنی زندگی سے اکتا جانا، شاہد گواہ، مدعی دعویٰ کرنے والا، جھوٹا دعویٰ کرنے والا، رقیب. کسی بھی تعلق میں اعتبار سب سے اہم چیز ہے اور بدگمانی اس رشتے کو خراب کرتی ہے. تو شاعر عمومی پس منظر میں اپنے محبوب سے اور خصوصی پس منظر میں اپنے دوست سے مخاطب ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے جب بھی تمہیں اپنی بات کی وضاحت کرنا چاہی تم نے ایک بھی نہ سنی، اور تمہارے اس خراب رویے نے مجھے اپنی زندگی سے بیزار کر دیا. اگر ایسا نہ ہوتا تو میں رقیب سے یا ان لوگوں سے جنہوں نے تمہیں میرے خلاف بدگمان کیا، میں ان سے ضرور پوچھتا کہ کیا ان کے پاس کوئی گواہ ہے جو کہ تمہیں مجھ سے شکایتیں ہیں ان کی جھوٹی باتوں پر یقین کر کے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک میرے دوست کا یقین سب سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا. اب اگر وہی میری بات پہ اعتبار نہیں کر رہا تو مجھے کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے. جس کے حوالہ جات میں شعر ہے کہ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا. اگلا شعر ہے کہ بے روئے مثل ابر نہ نکلا غبار دل، کہتے تھے ان کو برق تبسم ہنسی سے ہم. بے روئے، بنا روئے، مثل ابر بادل کی طرح، غبار دل، دل کا بوجھ ہلکا ہو جانا، برق تبسم بجلی جیسی مسکراہٹ، جان لیوا مسکراہٹ. تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے محبوب کو ایک ہنسی سے کہتا تھا عمومی پس منظر میں کہ جب وہ مسکراتا ہے تو عاشقوں کے دل پہ بجلی گرتی ہے، لیکن خصوصی پس منظر میں دیکھا جائے تو شاعر کہہ رہے ہیں
کہ میرے محبوب نے سچ مچ اپنے اس اجنبی، اس بے رخی کے رویے سے میرے دل پہ بجلی گرا دی، اور جب تک میں پھوٹ پھوٹ کے رو نہیں پڑا میرے دل کا بوجھ ہلکا نہیں ہوا۔ اور میں تو مذاق سے اس کو کہتا تھا کہ اس کی مسکراہٹ جان لیوا ہے، لیکن اس نے سچ مچ اپنے خراب رویے سے میرے دل پہ بجلی گرائی اور مجھے رونے پہ مجبور کر دیا۔ یہاں اس بات کو مد نظر رکھیں کہ جب انسان رو پڑتا ہے تو اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو شاعر نے بھی یہاں تک اپنے محبوب کے لہجے کی شکایت کی کہ محبوب نے اسے رونے پہ مجبور کر دیا۔ کیا گل کھلے گا دیکھیے ہے فصل گل تو دور، اور سوئے دشت بھاگتے ہیں کچھ ابھی سے ہم۔ گل کھلنے کا ایک مطلب ہے پھول کھلنا، اور فصل گل بہار کا موسم۔ گل کھلے کا دوسرا مطلب ہے کیا واقعہ پیش آنا، کیا ماجرا پیش آنا۔ سوئے دشت صحرا کی طرف، تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ جب موسم بہار آئے گا تب میرے دل کی کیفیت کا کیا عالم ہوگا، کیونکہ موسم بہار میں جب پھول کھلتے ہیں اور باقی لوگ ہنسی خوشی زندگی بسر کرتے ہیں تو شاعر کو، عاشق کو بھی اپنے محبوب کا چہرہ نظر آتا ہے، اور چونکہ وہ اس سے بے رخی برت چکا ہوتا ہے، اس سے بات چیت ملاقات ختم کر چکا ہوتا ہے، اسی لیے اسے اپنے محبوب کی، اپنے دوست کی یاد ستاتی ہے اور عاشق صحرا کا رخ کرتے ہیں۔ اور مومن کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو موسم بہار بہت دور ہے، ابھی تو موسم بہار نہیں آیا، اور میرے دل کو بے چینی گھبراہٹ ہے۔ نہ جانے موسم بہار کی آمد پر میرے دل کی وحشت کا کیا عالم ہوگا، جس پہ میر تقی میر نے شعر کہا کہ کچھ کرو فکر مجھ دیوانے کی، دھوم ہے پھر بہار آنے کی۔ آخری شعر مقطع کا ہے۔ مقطع کا شعر طلباء تشریح میں نہیں آتا، لیکن ہم پھر بھی اس کو سمجھتے ہیں کہ لے نام آرزو کا تو دل کو نکالنے، مومن نہ ہوں جو ربط رکھیں بدعتی سے ہم۔ کہ شاعر نے یہ کہا کہ اگر میرے دل نے آرزو کا نام لیا تو میں ایسے دل کو نکال کے پھینک دوں گا۔ یہاں بدعتی سے مراد وہ نہیں کہ جو دین میں ایک نئی بات ایجاد کرنے والا۔ مومن نے ایک ازراہ مذاق اپنے دوست کو ظالم سنگ دل کہا، اور کہا کہ میرا ایسے شخص سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو یہ غزل بہتر طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کا لیکچر یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی نکا، سارا کچھ ہو گیا، اینڈ ہو گیا، اب اینڈ میٹنگ فار آل کرنا ہے، کر دوں؟